دل مردہ ہے، وہ دل کسی قابل نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے جس میں اللہ کا کلام نہ ہو۔ اس لیے دلوں کو سکون اور گھروں کا سکون اللہ کے کلام کے علاوہ نہیں مل سکتا ہے۔ کیا بڑی گاڑیاں لینے سے، بڑے بنگلے بنانے سے، بڑی کوٹھیاں بنانے سے سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اللہ کی قسم نہیں ملے گا۔ سکون ملنے کے لیے یہی ہے اللہ کا کلام۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے کلام سے دل آباد ہوں گے، دلوں میں روشنی آئے گی، دلوں کے اندر تازگی آئے گی۔ اس لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھروں میں تلاوت کا ماحول بناؤ۔ جس گھر کے اندر ہر دن تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس گھر کی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب انسان گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر فرشتوں کی ایک قطار اس کلام مقدس کی تلاوت کو سننے کے لیے رہتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی عہد کریں، وعدہ کریں کہ آئندہ کے لیے ہم بھی اپنے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کو شروع کریں گے۔ اگر آج تک غفلت ہو گئی تو اس کی معافی چاہیں گے، لیکن آئندہ کے لیے یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ گھر میں اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بغیر کوئی نہ رہے۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ کا کلام پڑھائیں، خود بھی اس کی تلاوت کریں، اور اگر خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو کم از کم اللہ کے کلام کو کھول کر اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے مانگے، اللہ تیرا کلام ہے اور سچا ہے، اور نجات والا یہی ہے، اور سہارا یہی ہے، ساتھ جانے والا یہی ہے، یہی نجات دلائے گا سانپ سے، یہی نجات دلائے گا بچھوؤں سے، یہی نجات دلائے گا قبر کی تنگی سے، یہی نجات دلائے گا اژدہوں سے۔ لہٰذا اللہ تیرا کلام سچا ہے۔ میری کم ظرفی رہی، میری کم علمی رہی، میری بھول رہی، میری کوتاہی رہی، میں نہیں پڑھ سکا، لیکن آنسو تو ضرور بہائیں، اور کھول کر آنسو بہائیں۔ اللہ تیرا کلام سچا ہے، صرف میں سچے کی رٹ لگاؤں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ بہت غلطیاں ہو گئی، بہت کوتاہیاں ہو گئی، بہت جرائم ہو گئے، اب نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، صرف تیرا کلام میرا سہارا ہے۔ بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والے بھی تھک گئے، رشتہ دار بھی دور ہٹ گئے، کوئی پاس میں نہیں آنے والا، اب بس غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور ہے تو یہی ایک کلام ہے اللہ کا جو میرے کام آنے والا ہے، جو میرے ساتھ جانے والا ہے، چاہے گھر میں تلاوت کی ہو، چاہے کسی ادارے میں لے جا کر رکھے ہوں، چاہے کسی ادارے میں جا کر اللہ کے کلام پڑھنے والوں کو دیکھا ہو، ان کو جا کر ناشتہ کرا دیا ہو، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور ان سے کہو بیٹا اللہ کا کلام تھوڑا سا سنا دو، دھیان سے سنو، اور پھر اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ اللہ میں پڑھ نہیں سکا لیکن سننے کے لیے ضرور آیا تھا، نہ جانے یہی سننا اور یہی چھوٹا سا معمولی سا سفر میری اور آپ کی زندگی کے کاموں سے، برائیوں سے چھٹکارے کا قبر میں ذریعہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ کلام پڑھنے والے اور یہ تلاوت کرنے والے، یہ علماء کی جماعت، یہ اداروں میں خرچ کرنے والی چیزیں آپ کے لیے سفارشی بن کر کھڑی ہو جائیں کہ اللہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم تلاوت نہیں آتی تھی ہمیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ہم ان کے ساتھ ان کو کپڑوں کا انتظام کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہی ہو سکتا ہے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھے اور جوڑے رہنے
کی توفیق نصیب فرمائے، ان ادارے والوں کو اللہ ترقی دے، اس ادارے کی محنتوں کو، کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور کل ہم جب ہمارا آخری وقت ہو ہم تلاش کریں، ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک ادارے میں اتنا بڑا مجمع تھا، آج ہم دنیا سے آگے، وہاں بھی ہم ایسے ہی اکٹھے میدان محشر میں ہوں، وہاں بھی ایک دوسرے کو دیکھیں، وہاں ایک دوسرے سے ملیں۔ اللہ ہمارے لیے اس مجلس کو، اس پروگرام کو نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔